آپریشن فری میں ہے, مجھے بھی فری میں ہے. ہمارا جو غریب ساتھی ہیں آپ میں سے کوئی, پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہو گئے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ کمیشن طے ہونے لگے اور یہ سارے آپریشن موسٹلی جو ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہونے لگے. اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک ہاسپٹل کا 100 ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے. تو یہ حالات ہو گئے تھے. تو اب آ کر یہ جو آپریشن ہے اس کو دوبارہ سے ٹارگیٹڈ کیا گیا ہے, یعنی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے انہی کے لیے دوبارہ سے یہ سہولت جو ہے صحت کارڈ کے تحت ان کو دوبارہ سے انہی کو دے دی گئی ہے. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, جو اپنی جیب سے دے سکتے ہیں, ان کے لیے ایسا سچ یہ سہولت جو ہے مہیا کی جا رہی ہے, لیکن وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اپنا حصہ. اس کے لیے ایک سالانہ پریمیم ہوگا اور وہ انہوں نے دینا ہوگا. کوئی 5,000 روپے سے کم کا پریمیم ہے. اگر وہ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں تو وہ سالانہ پریمیم دیں گے. اور بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت جو ہے یہ ختم کر دی گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے سوالات کے جوابات اور جو آپ کے ذہنوں میں اور باتیں ہیں ان کو ایڈریس ڈاکٹر جاوید اکرم کریں گے, وزیر صحت پنجاب. تو اوور ٹو ڈاکٹر جاوید اکرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کو اور ایک بہن کو, اکلوتی جو رپورٹر ہے پروا, ان کو عید کی مبارکباد. اور امید کرتا ہوں کہ عید آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی بہت اچھی گزری ہوگی اور تمام ملک کے لیے یہ برکتیں لائے گی. اور بہت ساری جو ہم مسائل میں پھنسے ہوئے تھے, اللہ آلریڈی ہمیں ہماری طرح سے مدد کر رہا ہے کہ IMF کا پروگرام ہو گیا. اور انشاءاللہ صحت سہولت کارڈ جس کا نام بدلتا رہا, پہلے جب نواز شریف نے کیا, پھر اس کو انصاف کارڈ کہا گیا, پھر اس کو صحت سہولت کارڈ کہا گیا, اور اس کے مختلف جھنڈے ان کارڈوں پہ آئے, مختلف تصاویر آئیں. لیکن جب نگران حکومت آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے پاکستان کا جھنڈا بہت ہے, اور کوئی پہچان کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی فوٹو نہیں اب لگے گی, اور آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری اس میں بہتری کرنا چاہیے, اور اس کو ہرگز ہم ختم نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی نے بھی شروع کیا, ایک اچھا انیشیٹو تھا, کسی بھی گورنمنٹ کا تھا, اور اس کو مزید, لیکن یہ قرآن پاک نہیں لکھا گیا کہ جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتا, جس میں بہتری نہیں آ سکتی. اس لیے اس میں جب دیکھا اوور دی ٹائم کہ بہت ڈیٹیریشن ہوئی اور بہت میل پریکٹس آ گئی. یعنی کہ اگر ہم آپ کو اگزامپلز دینی شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اس کارڈ پہ ارب پتی بن گئے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جہاں خاص کر جہاں پہ کارڈیک سٹینٹ ڈلنے تھے, ہارٹ کی نالی کھول کے اس کی جگہ پہ ایک سٹینٹ ڈلنا تھا, اور 3 انچ کا سٹینٹ, یہ ہمارے مشاہدے میں بے انتہا کیسز آئے, 3 انچ کا ایک سٹینٹ ڈلنا تھا, وہاں 3 1 انچ کے ڈالے گئے. لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ جو بڑی ایک کریٹیکل آرٹری ہوتی ہے, اس لیے ڈالے گئے کہ 3 ضربے آگے ہو کے وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا بل بن جاتا تھا. تو بجائے ایک ڈال دیں گے, اور اس کی پھر قباحتیں ہیں کہ اب ان کی اتنی ہی ریسٹینوسس ریٹ 50-60% پہ چلا گیا, 3 مہینے بعد وہ بلاک ہونے شروع ہوئے. اسی طرح کیبج, بائی پاس سرجری, ہمارے میڈیکل افسر جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں, میڈیکل آفیسر جو مطلب ابھی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں, جن کو جونیئر موسٹ, انہوں نے کیبج پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے کرنا شروع کیا. بہت سارے ہمارے اپنے جو غریب غربا بیچارے, ہمارے بہت بڑے جو اربوں روپے کا ہاسپٹل ہے, ہماری 50 کے قریب گورنمنٹ نے A1 قسم کی, جیسی انگلینڈ میں بھی نہیں ہوتی جس طرح اینجیوگرافی کی مشین لگائی ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں اکثر وہ سیکنڈ ہینڈ مشین لیتے ہیں بیکاز ان کا موٹیو ہی پروفٹ میکنگ ہوتا ہے, اور وہاں پہ ہمارے سارے پیشنٹ سائفن ہونے شروع ہو گئے. اگر وہاں جاتے تھے اور وہاں ہمارے ہی کچھ میڈیکل آفیسر انڈر ٹریننگ جا کے ان کو سٹینٹ ڈال دیتے تھے. ضرورت تھی یا نہیں تھی
اگر ان کو سرکار میں ایک سٹنٹ ڈلنا تھا تو وہاں جا کے 3 ڈلنے شروع ہو گئے، 4 مس یوز بے انتہا ہوا، اور بہت ہی بیڈ پریسیڈنٹس بنے، اور لوگوں کو کمپلیکیشن ریٹ بہت ہوا۔ ریسنٹلی ہم نے ہمارے مشاہدے میں ایک کیس آیا جس کا کیبج ہوا، کورنری آرٹری بائی پاس سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اور اس کی 6 ہفتے میں دونوں جو گریفٹ تھے دونوں بند ہو گئے، اور ایک وہ بندے نے کیا جو کہ بالکل اس کرنے کا اہل نہیں تھا۔ ہمارے جو سب سے ٹاپ پہ جو یوز ہو رہا ہے ہیلتھ کے صحت سہولت کارڈ، وہ ہو رہا ہے یہاں یہ کارنری انٹرونشن پہ، ہارٹ کی پرابلمس پہ، اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ نارمل ڈیلیوریز پہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس تو لیڈی ولنگٹن، لیڈی ایچسن، ایم سی ایچ 10 ارب روپے کا انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب 30 اگست کو اوپننگ کر بھی ان کو دیکھ کے آیا تھا عید کے دوران، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ 30 اگست کو اس کی ہم نے اوپننگ کرنی ہے۔ 10 ارب روپے کا منصوبہ یہاں سے قریب ہی ہے، صرف مدر اینڈ چائلڈ کا۔ اتنا بڑا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل 10 ارب کا نہیں ہے کہ جہاں ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ 10 ارب کا فاسٹ ٹریک پہ لا رہے ہیں کہ تاکہ ماں اور بچہ اور بچے کی جان بچے۔ تو وہ بھی نارمل ڈیلیوریز وہاں جانی شروع ہوئی۔ ہوا یہ کہ وہاں پہ کنورژن ریٹ نارمل ڈیلیوری کا سی سیکشن میں 50% ہے۔ 10% تو سمجھ لگتی ہے کہ 100 بچیاں آئیں اپنی حاملہ تھیں، انہوں نے اپنے بچے کی پیدائش کے لیے، ان میں سے 50 کا سی سیکشن ہو گیا، اس لیے کہ سی سیکشن کا بل، اس لیے ہم نے کیونکہ یہ ٹاپ پہ تھے تو ہم نے صرف اس میں ریفارم کی ہے۔ ابھی ہم کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں، اتنے سٹینٹ ڈل گئے ہیں کہ سٹینٹ ہی ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں، ہمیں امپورٹ کرنے پڑ گئے ہیں، اور وہ سٹینٹ بھی سب سٹینڈرڈ سٹینٹ ہے، کوئی اپ ٹو ڈیٹڈ سٹینٹ نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی رپورٹس ہیں اور یہی مصدقہ رپورٹس ہیں کہ جو آپ گائیڈ وائر ڈالتے ہیں، جو بیلون ڈال رہے ہیں اس کو کھولنے کے لیے آرٹری کو، اس کے بعد سٹینٹ ڈالتے ہیں، وہ ری یوز ہو رہا ہے، اس کو دھو کے دوبارہ یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں ایک ہی موٹیو ہے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، اور پبلک سیکٹر میں ظاہر ہے یہ موٹیو ہی نہیں کسی کا، تو اس لیے وہاں پہ اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کا ہم نے سمجھا کہ اس میں کوالٹی آنی چاہیے۔ کیوں ہم سٹینٹ ڈالیں اور اس بندے کو پھر 3 مہینے 6 مہینے بعد سٹینٹ ڈالنا پڑے دوبارہ؟ اس کو ایک دفعہ ڈالیں تاکہ جو اس کی لائف ہے سٹینٹ کی، اس کے ساتھ اس کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے، کم از کم اس ہو سکتی ہے لیکن اس آرٹری کو تو انٹیکٹ رکھا جائے۔ اس لیے وہ بہت ایشوز بن رہے تھے، تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ دیکھیں، دوسرا جو تھا کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے، میں نے 5 ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں، امریکہ سمیت، انگلینڈ سمیت، ہم پے کرتے ہیں ہمیشہ، دولت مند لوگ غریبوں کے لیے پے کرتے ہیں ہر معاشرے میں، اور بیمار لوگوں کے لیے جو صحت مند لوگ ہیں وہ پے کرتے ہیں۔ یہاں اکراس دی بورڈ کر دیا گیا، جیسے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر، پرائم منسٹر سب انٹائٹلڈ ہیں، ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنی فیملی پوری کا علاج کرا لیں۔ ہم نے ایک پاورٹی کی لکیر کھینچی کہ جو غریب ہیں، واقعی غریب ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اچھا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، لیکن انکمپلیٹ ڈیٹا ہے۔ پنجاب اپنا ڈیٹا بنانے جا رہا ہے، اس وقت ہم بنا رہے ہیں۔ آٹے کا جب ہم دینے گئے، عامر میر صاحب اور میں اور میرے باقی ساتھی، تو ہمیں بہت پرابلم آئی کہ لوگ آ جاتے تھے شناختی کارڈ لے کے ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں۔ ہم نے وہیں فیصلہ کیا جہاں چیف منسٹر، پرائم منسٹر صاحب بھی انوالو ہوئے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی دے دیں۔ وہ بھی ہمارا ایک ڈیٹا آ گیا ہے غربت کا، کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں غریب ہوں، لیکن تینوں ڈیٹاز میں نہیں ہیں، وہ پنجاب کے بھی نہیں اور بے نظیر انکم، ان کو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غریب ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف کیونکہ اس وقت میرے پاس قلم دان ہے سوشل ویلفیئر کا، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ویزیبلٹی کوئی نہیں کہ سوشل کہاں کام ہو رہا ہے اور ویلفیئر کہاں ہو رہا ہے۔ اب میرا جب یہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ روز ڈیلی کی بنیاد پہ آپ اس کو ہر جگہ پہ دیکھیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کو میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں۔ یہ چند ہفتے جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس کی، ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ پاورٹی کی لائن سے ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اور ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے ٹیلی فون کا بل لیں گے، موبائل کا۔ اگر کسی کا موبائل کا بل ہی 8,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب کہاں سے ہے؟ اگر اس کے بجلی کا بل ہی 1,00,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، سرٹن یونٹ سے زیادہ آ رہا ہے۔ اگر اس کا ٹریول ابراڈ ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے۔ اس قسم کی ہم نے چیزیں کی ہیں، اور اگر وہ کوالیفائی کرے گا تو وہ بھی ہمارے ڈیٹے میں آ جائے گا، اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے۔ اس کے بعد جو میرے جیسے لوگ ہیں، جہاں عامر میر صاحب جیسے ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ سہولت جاری رکھے، ہم اس کا پے کر دیں گے، وہ 100 دفعہ پیمنٹ لیں، 4,350 روپیہ پریمیم ہے اس کا سال کا، جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کرے اور اپنا یہ بلا تعطل اس کو 10 لاکھ روپے کا اس کو اور اس کی فیملی کو کور ملتا رہے گا۔ 10 لاکھ کا کور ہے، 10 لاکھ سے اوپر تو پہلے بھی کور نہیں تھا، جو تحریک انصاف نے اس میں ریفارم کی تھی اس میں بھی 10 لاکھ کا کور ہے۔ اگر آپ کا 13 لاکھ بل بن جاتا ہے تو 3 لاکھ آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے یا ہم اپنے ریزرو فنڈ سے۔ ہم نے 1.5 ارب روپے کا ایک ریزرو فنڈ قائم کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کسی ڈیٹے میں نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، ان کو ہم مان لیتے ہیں کہ غریب ہے، ان کے لیے وہ 1.5 ارب روپیہ استعمال ہم کر سکیں گے۔ بعد میں ہم اس کے علاج کے وقت نہیں پوچھیں گے، بعد میں ان سے پوچھیں گے، اگر وہ غریب نہ نکلے تو ان سے ریکوری کریں گے، اس لیے بلا تعطل یہ شروع رہے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں جو کارڈیک کے جو ہیں اسٹینٹس وغیرہ، کیونکہ ہمارے کارڈیک سینٹرز میں BIC ہے، اس میں 9 اینجیوگرافی کی مشین ہے، پرائیویٹ میں 1 یا میکسیمم کسی 1-2 ہاسپٹل میں 2 لگی ہوں گی، ہمارے 9 مشینیں لگی ہیں۔ ہم نے پرائمری اینجیوپلاسٹی شروع کی، جس دن ہم نے اوتھ لیا اس کے اگلے دن شروع کر دی، جس دسمبر کی رات کو لیا، آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ میرے بھائی وہیں تھے جب ہم نے سب کے ساتھ کر کے، تو ہماری ہزاروں میں پرائمری اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے، بر وقت ہو رہی ہے، اور ڈور یعنی دروازے سے نیڈل تک ٹائم ہمارا کوئی 45 منٹ تک ہم لے آئے ہوئے ہیں۔ وہ تو ویسے ہی ہم بلا وہ کیونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن میں تو ہم نہ کارڈ کا پوچھتے ہیں نہ کچھ پوچھتے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، تمام ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں جو پھر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں میں سرکاری ہاسپٹل نہیں، میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہی کرانا ہے، وہ کرا لے، وہ 30% اس بل کا خود دے دے، 70% پھر ہم دے رہے ہیں اس کا، تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ آپشن کھلی ہے۔ لیکن میں پھر یہی ایک دفعہ کہوں گا اپنے تمام پاکستانی پنجاب کے بھائیوں کو بہنوں کو کہ دیکھیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، بہترین ہاسپٹل جو اربوں روپے کے بنے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے کی مشینیں ہیں، وہ سرکاری ہاسپٹل ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ سرکاری ہاسپٹل اوور کراؤڈڈ ہیں۔ دیکھیں، اگر انگلینڈ میں آپ جائیں گے، آپ نے ایک کارنری اینجیوگرافی کرانی ہے، آپ کو 6 مہینے سے پہلے ٹائم نہیں ملے گا، ایمرجنسی میں آپ کی اسی وقت ہو جائے گی۔ اگر آپ نے پتا نکلوانا ہے تو آپ کو 1 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے، اگر آپ نے گھٹنا چینج کرانا ہے 3 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے۔ اگر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں، جہاں میں نے کام کیا ہے رائل فری میں یا کسی بھی رائل برامپٹن میں جاتے ہیں، وہاں ایمرجنسی ایک وہ ایمرجنسی ہے جس کو امیڈیٹ 15 منٹ میں ٹریٹمنٹ چاہیے، وہ مل جائے گی۔ لیکن اگر ایسی ایمرجنسی ہے جو تھوڑا انتظار کر سکتی ہے، B کیٹیگری کی ہے، اس کا 13 گھنٹے تقریباً ہے، 13 گھنٹے اس کو ادھر پٹی دے کے بٹھا دیتے ہیں، جی بیٹھے رہو آرام سے، تمہاری باری آئے گی، تمہاری ٹانکے لگا دیں گے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بہترین پروفیسرز جہاں ہیں، جہاں بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین انفراسٹرکچر ہے، وہ سرکاری ہاسپٹل ہے۔ سرکاری ہاسپٹل نے ہمیں کما کے پچھلے پریمیم میں، جو کہ ہم نے 140 ارب کا پریمیم دیا ہے، 140 میں سے ہاسپٹل نے 40 ارب دینا تھا، دیا کتنا اکٹھا کر کے؟ ہمیں 3 ارب روپیہ۔ سارا یہ چیزیں ڈائیورٹ ہو گئیں اس طرف۔ تو اس لیے یہ حکومت جو نگران حکومت ہے آپ کی، اس کی کیونکہ پولیٹیکل موٹیو کوئی نہیں، زیرو، ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال جائیں، اس کو بہتر کر جائیں، مزید گورنمنٹ آئیں گی وہ اس کو مزید بہتر کریں گی انشاءاللہ، تاکہ یہ سسٹینیبل بھی رہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جا سکے۔ تھینک یو۔ آپ کے سوال یہ بھی بتائیے گا کہ ادھروں شروع ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی محنت سے یہ چیزیں ریسرچ کی ہیں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے، آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اصل تو وجہ آپ کی جو ادارے میں آپ کے ڈاکٹر ہیں کالی بیڑے ہیں، آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کوئی ایسے لوگ سامنے آئے چہرے جو اوور بلنگ کرتے تھے؟ عام آدمی تو کر نہیں سکتا۔ یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ چیز بات کی ہے، اور یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے کریں چاہے ادارے کے ذریعے کریں۔ ہم ادارے میں یہ ریفارم لا رہے ہیں کہ جو ہمارے انٹرونشنلسٹ ہیں، جو کہ کر سکتے ہیں، جو سرٹیفائیڈ ہیں، جن کے پاس لائسنس ہے کہ جو کر سکتے ہیں یہ انٹرونشن، وہ ادارے میں ہی کر سکیں گے، چاہے وہ پرائیویٹلی کریں وہ بھی ادارے میں ہی کر سکیں گے، وہ باہر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں رہا ہوں تو پھر تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی اس طرح بات نہ کر سکوں گا، میں چچکاؤں گا۔ تو اس لیے وہ ہم بالکل، یہ آپ کی وجہ ہے۔ نمبر 2،
ہم نے بے انتہا ایکشنز لیے ہیں ان لوگوں پہ جو کوالیفائڈ نہیں تھے اوپن ہارٹ سرجری کرنے کے، لیکن انہوں نے کیے ہیں۔ تیسری چیز سب سے بڑی جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جہاں ہمیں آپ کا ساتھ ہر جگہ پہ چاہیے لیکن بہت بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں، ایک تو اسکول میں ہم اسکریننگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ تھیلیسیمیا ایریڈیکیٹ کیا جائے۔ دوسری بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، خدمت گار کا ڈیسک لگوا رہے ہیں۔ وہاں ایک ہی ڈیسک ہوگا یونیورسل ہیلتھ انشورنس والوں کا، ان کا وہی ایک، اور وہیں پہ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہوگا۔ ہم کسی کی شکایت ہوتی ہے، ان پڑھ مریض ہے، تاندلیاں والا سے ہے، اس کو کہتے ہیں جی اس ہیلتھ کیئر کمیشن جا کے شکایت کر دو، اس کو تو پتہ ہی نہیں لگتا ہیلتھ کیئر کمیشن کہاں ہے، بھی بینچ ڈیسک لگا رہے ہیں۔ اور تیسرا ہم سوشل ویلفیئر افسر جو ہمارے افسر بن کے دفتروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی آگے ڈیسک پہ لا رہے ہیں، ریسیپشن پہ۔ اگر کسی مریض کو بلڈ بینک جانا ہے تو وہ ساتھ جائیں گے، اگر کسی مریض کو چھتری چاہیے دھوپ یا بارش کی وجہ سے وہ دیں گے، اگر کسی کو ویل چیئر چاہیے وہ دیں گے۔ یہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں یہ آپ دیکھیں گے، سہولت کار ان کا نام ہوگا اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، مسیحا بننے جا رہے ہیں۔ نوٹیفکیشن سامنے آئے جس غلطی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو مختلف لوگوں کے خبریں سامنے آتی ہیں، اس میں جس طرح آپ نے ایلیبوریٹ کیا اس کو، اب یہ جو لوگ 4300 روپیہ جمع کروائیں گے وہ کہاں پہ رابطہ کریں گے، اور جو ہے ان لوگوں کو کہاں پہ رابطہ دوبارہ سے رجسٹریشن ہوگی، کیا پروسیجر ہوگا؟ کیونکہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے۔ نہیں کوئی کنفیوژن نہیں سر، دیکھیں اگر تو آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نام ہے، آپ کورڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے آٹا لیا تھا آپ کورڈ ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں غریب ہوں لیکن میں دونوں ڈیٹا میں نہیں ہوں، آپ ہمیں ہیلتھ انیشیٹو کمپنی ہے گلبرگ میں آفس ہے، وہاں پہ اپلائی کریں گے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اپلائی کریں گے اسپیشلائز میں، ان کو اپلیکیشن چلی جائے گی۔ یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہم نے ان کو آؤٹ سورس کیا ہے کہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ کوالیفائی کریں گے، یہ غریب ہے، وہ ہمارے ڈیٹے میں انٹر ہو جائے گا، چاہے وہ آٹا دینے کی باری ہے، چاہے کسی کا گھر گرنا ہے بارش سے، کچھ بھی ہے، وہ غریب ایک طرح سے ایک پاورٹی لائن کا ڈیفینیشن میں آ جائے گا، وہ ہر چیز کا بینیفیشری بن جائے گا۔ اس لیے سوشل ویلفیئر ڈاکٹر صاحب کے اسٹیٹسٹک ڈسیزن کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات نمبر 2 یہ ہے کہ نگران کا کام ہے کہ الیکشن کروائیں اور آپ لوگوں کو ختم کر کے اور اس کی ہمیں جسٹیفکیشن دے رہے ہیں، یہ کام آپ کا تھا کہ اس کو پکڑ دیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت ختم کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ میں ہیلتھ کا منسٹر ہوں، یہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں، ہمیں بتا دیں ہم نے کس کو چارج دینا ہے، ہم دے دیں گے اگر کوئی حکومت موجود ہے۔ جہاں الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کا کام ہے ایون پلینگ گراؤنڈ دینا، سیکیورٹی دینا، سیف فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا۔ ہم تیار ہیں، الیکشن کمیشن ڈیٹ تو دے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے اکٹھے الیکشن ہونے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا، سب نے یہی کہا، اور جب وہ ڈیٹ دیں گے ہم بہت جلد، نہ میں تنہا لے رہا ہوں نہ میرے کوئی کیبنٹ ممبر، اچھا جہاں تک ہم یہ بند نہیں کر رہے، ایک ایک کر کے بات سر ادھر سے میرا خیال ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، ابھی میر صاحب نے فرمایا ہے کہ کل صحت کارڈ کا بجٹ ہے 400 ارب 400 ارب روپے، یہ لکھا ہے میں نے 400 ارب انہوں نے بتایا ہے۔ ایک ہسپتال 100 ارب سے زیادہ لے چکا ہے بقول میر صاحب کے، تو کون سا ہسپتال؟ وہ نہیں وہ ایسا نہیں، دیکھیں 1 ارب روپے کے قریب بل بنا ایک ہاسپٹل کا، 93 کروڑ روپے کا بل تھا۔ مناسب نہیں ہوگا ہم کسی ہاسپٹل کا نام لیں، لیکن ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور کا ہی 93 کروڑ روپیہ اس کی ری ایمبرسمنٹ ہوئی، 40 ارب روپیہ اس کا بجٹ تھا، بالکل اتنا نہیں تھا۔ اور ابھی اس وقت جو ہم نے بجٹ 4 مہینے کا پاس کیا اس میں 30 کر دیا گیا ہے۔ نہیں سر نہیں، بالکل نہیں لائے، میں پھر کلیئر کر دوں، دیکھیں صرف ہم نے بالکل نہیں لائے۔ سرکاری ہاسپٹل میں ہارٹ کے آپریشن، ہارٹ کے پروسیجر فری آف کاسٹ ہوں گے، پرائیویٹ میں جائیں گے آپ کو 30% دینا پڑے گا، 70 پھر ہم ہی دیں گے۔ جنہوں نے آٹا لیا ہے ان کے لیے فری ہے، اکراس دی بورڈ فری ہے۔ ہاں جی، ہاں میں پی سی او گنوا سکتا ہوں کہ جن کا بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی نہیں ہے اور جن کو آٹا بھی نہیں مل سکا، تو رکھی ہے
कैसे वो सर तीसरी कैटेगरी ना करें, सोशल वेलफेयर का गवर्नर है, उसके पीछे डायरेक्टरेट है, आपको कांटेक्ट कर लें, आप मुझे कर लें, हम उनकी ड्यू डिलीजेंस कर देंगे, हम उनको डिफाइन कर देंगे कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो फ्री हैं। आपके यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। जी फरवा आप बताएं यार, लेडीज़ फर्स्ट भाई, लेडीज़ फर्स्ट, अकलौती लेडी है वैसे भी कि आप अभी दावा कर रहे हैं कि सेहत कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, यूज़ नहीं मिस यूज़ हो रहा है। ये कह रहे हैं। आप सुने तो सही मेरा सवाल। सेहत कार्ड के ऊपर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कई महीनों से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। अगर सरकारी तौर पे बात करें तो सरकारी तौर पे भी यही सूरत हाल है कि हेल्थ कार्ड के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। आपके मेयो हॉस्पिटल में ही स्टंट मौजूद नहीं थे और उन्होंने बाकायदा लिख के लगाया था कि हमारे पास स्टंट नहीं है, हम हेल्थ कार्ड नहीं उस पर ऑपरेट कर रहे हैं। आप लोग सीएम को लेकर जा रहे हैं, निगरान को सीएम को लेकर जाते हैं मेयो हॉस्पिटल में, उसको ये कहते हैं कि ऑपरेशन का सामान मौजूद है, यहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है, ना वहाँ अद्वियात है ना ऑपरेशन का सामान है। डॉक्टर रज़ाक साहब, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस वक्त हेल्थ कार्ड ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त आप मौजूद थे और अब भी आप इस वक्त मौजूद हैं। उस टाइम पे भी ये पॉइंट आउट किया गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिस यूज हो रहा है, लेकिन धड़ाधड़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिस्टों में क्यों शामिल किया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात इतने महीनों के मैं जवाब देता हूँ। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही, फिर आप किस तरह के एक मैं सिर्फ करेक्शन कर दूं, चीफ मिनिस्टर को हम नहीं लेके जाते, वो हमें लेके जाते हैं, वो हमें गाड़ी में बिठा लेते हैं। मैं नहीं बताते, वो हमें तो बताते ही नहीं है, वो उनकी मर्जी होती है वो कहाँ जगह नहीं। मेरी सर देखिए हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। मैंने पहले शुरू पे कहा कि ओवर क्राउडिंग है। अगर कोई हॉस्पिटल हमारा 2500 बेड्स का है, वहाँ 7000 मरीज़ होता है हर वक्त। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई मसला नहीं है, जो उन्होंने लगाया था उसी वक्त हमने एक्शन लिया। हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, प्लीज़ उस डैशबोर्ड को आप विज़िट कर लें, मैं आपको उसका एड्रेस बता देता हूँ। जहाँ हमने जब हमारी हुकूमत आई उसके 15 दिन बाद ये हो चुका था कि किसी को कोई स्टेंट चाहिए, गाइड वायर चाहिए, बलून चाहिए, किसी को ऑक्सीजनेटर चाहिए, किसी को एक्सरे मशीनें। मुझे इस चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा कि जी जाओ सर्विस हॉस्पिटल, वहाँ एक्सरे की फिल्में ख़त्म है। मैं गया, मैंने सबको बिठाया और आपके मीडिया के बहन भाई भी थे, आप थी, और मैंने उन्हें कहा यार अभी क्या करना चाहिए था आपको? कहते हैं जी हमारी मशीनें वाकई ख़त्म है। मैंने कहा क्या करना चाहिए? उनको इल्म ही नहीं था, ये हमारी कोताही है कि उनको नहीं था, क्योंकि एमएस साहब नए आए थे, उनको यही नहीं था पता कि डैशबोर्ड है। हमने जब विक्टोरिया बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में देखा, वहाँ 3.5 लाख फिल्में पड़ी थी। मैंने कहा इनको सिर्फ लिखना है कि 50,000 फिल्में मुझे भेज दो, कल आ जाएंगी, और अगर नहीं आती तो मुझे बताओ। तो इसलिए हमने तो डैशबोर्ड बनाया है कि अगर स्टेंट पीआईसी में है और वहाँ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, वो खुद ब खुद बोरो कर सकते हैं। हमने अलाउ कर दिया हर हॉस्पिटल को कि वो खुद एलसी खोल दे, हमारे पे मत रिलाई करे। खुद बीओपी से हमने ज़ीरो मार्जिन पे उनको, उनके प्रेसिडेंट से बात करके उनको देखें, अदारों को हम खुद मुख्तार करना चाहते हैं ताकि हमारे पे नहीं डिपेंडेंट हो, और हमने किया इस तरीके से किया उसके बोर्ड को कि वो जो चाहें खुद करें, हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कर भी रहा है तो हमारे कहने पे नहीं सॉर्ट हो रही, हमारे पास स्टैंड्स वाफर मौजूद हैं। आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए। बड़ी नेकनियती से किया होगा ये वाला कार्ड को कंटेन करने का, लफ्ज़ कंटेन है, लेकिन एक बड़ा खौफनाक इम्प्रेशन आज से 4 माह पहले एक बहुत बड़ी सियासी जमात की रहनुमा ने अपनी गुफ्तगू के जरिए क्रिएट किया। 4 माह पहले आप तो आज कर रहे हैं कि सेहत सहूलत कार्ड बंद किया जाए। अगर सेहत सहूलत कार्ड बंद ना हुआ तो एक जमात को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। आपका बड़ी नेक नीयती से किया गया काम इम्प्रेशन ये देता है कि वो जो खातून रहनुमा है जिसकी ख्वाहिश में जिसने 4 माह पहले कहा था कि अगर ये बंद ना हुआ कार्ड तो हमारा, उन्होंने भी इसी वजह से कहा था कि जिस बुरे तरीके से ये मिसयूज़ हो रहा है और अरबों रुपए खा रहे हैं लोग, और डॉक्टर्स जो हैं वो जिस तरह इस सहूलत को इस्तेमाल कर रहे थे, आपको डॉक्टर साहब ने तफसील बताई है। और बंद नहीं कर रहे हम, हरगिज़ बंद नहीं, इसी वजह से कहा होगा, लेकिन फिर भी इसे बंद नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया इसे।
وزیر صحت جاوید اکرم نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ غریبوں کا علاج بند کر دیا گیا. صحت کارڈ سے متعلق غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دل کے علاج کے لیے صحت کارڈ کا غلط استعمال کیا گیا. 2015 میں نواز شریف نے صحت کارڈ کو متعارف کروایا جس کا مقصد غریبوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات مہیا کرنا تھا. اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.